آئیے آپ کو ایک اور سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ والے کو سفر پر بہت ہی دور جانا تھا اور وہ راستہ کسی شہر سے ہو کر گزرتا تھا۔ آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے پیدل سفر فرما رہے تھے۔ سفر کرتے ہوئے آپ کو وہی چھوٹا سا شہر دکھائی دیا۔ یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، بس ایک بازار تھا۔ وہ ایک ایسا بازار تھا جہاں لوگ اپنے گھر میں بننے والی چیزیں بیچنے کے لیے آتے تھے۔ اب اس جگہ پر ایک بیوہ عورت بھی رہتی جس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ اکیلی اپنے کام کیا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے سب نے اس کی عزت کی، کبھی کسی نے اس کے منہ پر اسے کچھ نہ کہا۔ اس کے شوہر نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ پھر مرنے سے پہلے اس نے بیوی سے کہا، اس بکری کے دودھ سے تم گھی بنانا اور وہی گھی بازار میں بیچ دیا کرنا، کیونکہ میرے بعد کوئی تمہارا خیال نہیں رکھے گا۔ اس نے کہا، آپ کو کیا ہونے والا ہے؟ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا جو اس کی جان لینے والی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا، اب میں تمہیں کیا بتاؤں، میں غم میں نہیں ہوتا۔ اگر مجھے تمہاری فکر نہ ہوتی، اللہ سے دعا تو کی تھی کہ ہمیں صاحب اولاد کرے، کم از کم میرے جانے کے بعد کوئی تمہارے ساتھ ہوتا، ہماری کوئی بیٹی یا بیٹا جو کبھی تم کو کام نہیں کرنے دیتا، یا میں ہی تمہارے ساتھ رہتا تمہارا سہارا بن کر۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ بیماری مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد کبھی بھی بھیک نہیں مانگنا اور کسی طرح کبھی قرض نہیں لینا، نہ ہی کسی سے زکوٰۃ لینا، بس اپنے زور بازو پر جینا، اور زور بازو پر جو جیتا ہے وہی سکندر ہے اور وہی سب سے زیادہ کامیاب بھی ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر تم خود سے محنت کرو گی۔ اس کے شوہر نے اسے بکری سے دودھ نکالنا اور گھی بنانا سکھا دیا تھا۔ پھر اس کے شوہر کی موت ہو گئی، جو اس کے لیے سب سے بہت دکھی وقت تھا۔ وہ عورت ہر وقت دکھی رہتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ عورت اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے یہی کام کرتی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے مدد نہیں لی سوائے اللہ کے۔ وہ کسی سے نہیں مانگتی تھی۔ وہ دعا کرتی تھی، یا اللہ رب ذوالجلال، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، بس میں جو کماتی ہوں اس میں میرے لیے اتنی برکت دے دینا کہ میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ وہ بکری بہت صحت مند تھی جو اس کے پاس تھی۔ وہ اس کو تازہ گھاس کھلاتی اور پاس کے جنگل میں جا کر اس کے لیے گھاس بھی لے کر آتی۔ وہ بکری تازہ گھاس کھاتی تو خالص دودھ بھی دیا کرتی تھی، جس سے وہ اصلی گھی بنایا کرتی تھی۔ اس گھی کی ہر کوئی تعریف کیا کرتا اور جو اس کو کھاتا وہ کبھی بیمار نہیں پڑتا۔ یہ بھی اس کی خاص بات تھی، اس لیے وہ عورت بازار جاتی اور گھی بیچتی۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن وہ بازار گئی، اس کو گھی بیچنا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل گئی۔ اس بازار سے ایک آدمی بھی گزر رہا تھا۔ وہ آدمی بہت دولت مند تھا اور اپنے اوپر بے انتہا غرور کیا کرتا، سامنے والے کو ہمیشہ اپنے سے نیچے سمجھتا۔ عورت کی تو اس نے کبھی عزت کی ہی نہیں تھی۔ اس کی ایک عادت تھی کہ نئے کپڑے پہنتا، ہر روز ایک نیا لباس پہن کر اکڑتا پھرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ جب وہ بازار سے گزرے تو لوگ اس کے آگے جھک کر سلام کریں۔ وہ لوگ اس کے لیے زمینی کیڑے مکوڑے تھے اور وہ اس لیے قیمتی کپڑے پہنتا تھا کہ سامنے والا اس کے آگے بچھ جائے یا اس سے چھوٹا ہو جائے۔ اللہ اس شخص سے بہت ناراض ہوتا ہے اور یہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب جب وہ اکڑتا ہوا اس بازار سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر سر پر ایک ڈول اٹھائے اسی خوبصورت سی عورت پر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر کہا اور ناک منہ پھلاتے ہوئے پوچھا، اے عورت، کیا بیچ رہی ہو؟ عورت نے کہا، جی میں گھی بیچ رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا، اچھا دکھاؤ تو کیسا ہے؟
वजनी घी का बर्तन उसके सर पर था, लेकिन क्या करती, मजबूर इंसान से क्या क्या करवाती है। वजनी डोल सर से उतारने लगी। उस शख्स के दिल में रहम तो था ही नहीं कि उसका साथ देता, बल्कि वो डोल सर से उतारते हुए कुछ घी उस आदमी की कमीज पर गिरा और वो धारते हुए बोला, नजर नहीं आता क्या, मेरे कीमती महंगे कपड़े खराब कर दिए तूने। वो घबरा गई और उसे माफी मांगने लगी, मुझे माफ कर दो, दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा सर चकरा गया, तभी घी आपकी कमीज पर गिर गया। उसने कहा, मुझे खाली माफी नहीं चाहिए, जब तक तुझसे इस कमीज के पैसे ना ले लूं, तुझे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। वो औरत बेचारगी से कहने लगी, मैं मिस्कीन बेवा औरत हूँ, कुछ तो ख्याल करो, मुझ पर रहम करो और मुझे जाने दो। उस आदमी ने कहा, जब तक तुझसे दाम ना ले लूं, मैं तो तुझे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। औरत ने पूछा, कितनी कीमत है आपकी कमीज की? उस शख्स ने कहा, 1000 दिरहम। औरत चौंक गई और रोते हुए कहने लगी, आप जानते हो मैं फकीर औरत हूँ, मेरे पास 1000 दिरहम कहाँ से आएंगे और किससे मांगूंगी? उस शख्स ने कहा, मुझे इससे कोई गरज नहीं, ना ही कोई मतलब है, मुझे तो बस पैसे दे दो। तूने जो जुर्म किया है उसकी तो सजा तुझे यहीं मिलेगी, भरे बाजार में मिलेगी। तू नहीं जानती ये कपड़े मेरे लिए कितने अहम हैं और इन कपड़ों को मैं हर दिन बदलता हूँ, हर रोज मेरा नया कपड़ा होता है और तूने आज मेरे इस नए कपड़े को बर्बाद किया है। मैं तुझे माफ नहीं करूँगा, अब तुझे सजा तो मिलेगी। ये पूरा भरा बाजार देखेगा। दुकान वालों को ये बात बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन उस आदमी का गुस्सा इतना था कि वो किसी को भी चुटकियों में उड़ा सकता था। औरत ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे ऊपर रहम खाओ और मुझे सरेआम रुस्वा ना करो। गरीब औरत हूँ, मेरा शोहर इस दुनिया में नहीं है, ना ही कोई औलाद है जो मुझे इस वक्त तुम्हारे इस गुस्से से बचा सके। मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकूंगी, मैं कैसे ये हर्जाना भरूंगी? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। औरत की बात पर वो हंसने लगा। उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि तेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं, तेरा शोहर इस दुनिया में नहीं, लेकिन मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तू कुछ भी कर, चाहे अपने आप को बेच डाल, चाहे अपने आप को मार डाल, मुझे पैसा चाहिए, वो भी अभी इस वक्त। भरे बाजार में उसको बोले जा रहा था। उसके दिल में अल्लाह का कोई खौफ नहीं था। इतनी सी बात पर उस औरत को माफ करने वाला भी नहीं था। दुकान वालों को तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो सारे मर्द बेचारी बेबस औरत का साथ नहीं दे पा रहे थे। वो उसको बचाने नहीं आ सकते थे, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका रब करीम होता है और अल्लाह के नेक बंदे उसके महबूब और करीबी बंदे होते हैं। अल्लाह वाले जो कि अपने सफर पर निकले थे, उस बाजार से गुजरने लगे। वो अजीब मंजर देखकर रुक गए कि एक औरत सर झुकाए खड़ी है, जिसकी एक तरफ एक बर्तन रखा हुआ है और दूसरी तरफ एक लंबा चौड़ा सेहतमंद डोलों वाला आदमी उस औरत को धौंस दे रहा है, धमकियां दे रहा है। आप हैरान हुए, ये कितना जालिम शख्स है। एक औरत को भरे बाजार में इस तरह कोई कैसे बेइज्जत करता है, कोई कैसे इस तरह उस औरत से बात करता है। अब आदमी उस औरत को तकलीफ देने में लगा ही था कि अल्लाह वाले से बर्दाश्त ना हुआ। आप अपना काम भूल गए और इस औरत के पास आकर उस औरत से पूछा, क्या मामला है, ये आदमी तुम्हें इस तरह क्यों बोल रहा है? वो औरत जो कि रो रही थी, अपना कोई मसीहा पाकर संभल कर बोली, मैं क्या बताऊं हजरत, मैं सर पर घी का डोल रखे बाजार से जा रही थी कि इसने मुझे घी खरीदने की बात की। मैं इसको घी देने के लिए डोल सर से उतार रही थी कि ना जाने क्या हुआ, ये मेरे हाथ कब कपाए और घी इसकी कमीज पर गिर गया। अब ये आदमी कहता है कि इसको 1000 दिरहम चाहिए। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से इसकी कमीज गंदी हो गई है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ना ही मेरे पास 1000 दिरहम है। मैं तो बड़ी मेहनत से घी बनाकर बेचती हूँ।
اب میں اس کو کہاں سے پیسے لا کر دوں گی؟ میں کسی سے ادھار بھی نہیں لے سکتی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے قرض لینے سے منع کیا ہے۔ میں اس کو کیسے پیسے دوں گی؟ لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی اسی وقت پیسے چاہیے۔ اللہ والے نے اس کی بات صحیح سے سنی اور کہا میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ پھر آپ اس آدمی کی طرف آئے اور کہا سب سے بڑی بات تم اس عورت کی مجبوری کو سمجھو، اور اگر اتنا ہی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں 1000 درہم دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا تم کیوں دو گے بھلا؟ اس عورت نے میرے ساتھ گڑبڑ کی ہے تو مجھے اس عورت سے ہی چاہیے جس نے میرا نقصان کیا ہے۔ اللہ والے نے کہا بات ختم کرو اور یہ لو 1000 درہم۔ آپ نے اپنی جیب سے 1000 درہم نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ پہلے اس نے سوچا، پھر دیکھا کہ فائدہ تو میرا ہی ہو رہا ہے اور جیب میں ڈال کر چلنے لگا۔ وہ دل میں اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا تھا کہ یہ قمیض تو اتنی مہنگی تھی ہی نہیں جتنے میں نے پیسے لیے ہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ والے کو کچھ نہیں پتا چلے گا۔ وہ اللہ والے نے کہا اب تمہارا تو کام ہو گیا ہے، جاتے کدھر ہو؟ وہ مڑ کر واپس آیا اور اس نے کہا کیا دھونس دکھاتے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اللہ والے نے فرمایا اب تیرا کام تو ہو گیا نا، تجھے قمیض کے بدلے پیسے تو مل رہے ہیں، وہ بھی تیری منہ مانگی قیمت۔ اب جب کہ تو نے اپنی قمیض کے پیسے تو لے لیے ہیں، کیوں میں ٹھیک بول رہا ہوں نا؟ تو نے 1000 درہم تو لے لیے ہیں۔ اللہ والے بولے پھر وہ قمیض کدھر ہے؟ آدمی نے کہا وہ کس لیے؟ اللہ والے نے کہا ہم نے تجھے تیری قمیض کے پیسے دے دیے ہیں، اب اپنی قمیض ہمیں دے دو اور جا۔ آدمی نے گھبراتے ہوئے کہا تو کیا میں ننگا ہو جاؤں؟ اللہ والے بولے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، تو ننگا رہے یا کپڑے پہن کر رہے۔ آدمی نے کہا اگر میں یہ قمیض نہ دوں تو؟ اللہ والے نے فرمایا تو پھر ہمیں اس کی قیمت دے دو۔ وہ بولنے لگا 1000 درہم جو تم نے مجھے دیے اس قمیض کے گندا ہونے پر دیے ہیں۔ اللہ والے نے کہا نہیں نہیں، وہ پیسے نہیں، وہ قیمت جو اب ہم مانگیں گے۔ آدمی بولا کیا قیمت مانگتے ہو؟ اللہ والے نے کہا 2 لاکھ درہم۔ وہ آدمی بولا 2 لاکھ درہم؟ تم نے تو مجھے 1000 درہم دیے تھے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ والے پھر سے بولے یہ بہت زیادہ قیمت ہے، پھر ٹھیک ہے ہماری قمیض اتار دو۔ وہ چلانے لگا میں کیوں قمیض اتاروں؟ مجھے بھرے بازار میں بے عزت کرنا چاہتے ہو، اس بھرے بازار میں رسوا کرنا چاہتے ہو مجھے۔ اللہ والے نے کہا تمہیں یہ ظلم لگ رہا ہے، تمہیں یہ رسوائی لگ رہی ہے، میں نے تو تم سے تمہاری قمیض مانگی ہے۔ جب کوئی قیمت دیتا ہے تو بدلے میں چیز بھی تو لیتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے تمہارے کپڑے اتار دیں تو مرد ہو کر برا مانتے ہو، اگر تم کو اتنا دولت مند ہو کر بھی 2 لاکھ دینا اتنا بھاری لگ رہا ہے جبکہ تم آسانی سے دے سکتے ہو۔ سوچو تم نے اس عورت کے ساتھ کیا 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 جس کا کوئی اپنا اس دنیا میں نہیں۔ کیا تم نے اس کو سب کے سامنے رسوا نہیں کیا؟ تم نے جو اس کو سب کے سامنے کہا یہ بد نصیب ہے، کیا تمہارے ایسا بولنے پر یہ لوگوں کی نظروں میں بری نہیں بنی؟ ہم لوگوں کے سامنے کسی کی برائی جب کرتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں بھی وہی بات بیٹھ جاتی ہے۔ تم اس عورت کو سب کے سامنے بے عزت کر رہے تھے، اب وہ بجائے شرمندہ ہونے کے سینہ چوڑا کر کے بد نصیب بد قسمت، نہ شوہر نہ جائیداد، اوپر سے بے اولاد، مجھے پتا ہے یہ عورت منحوس ہے، سب خبر رکھتا ہوں میں۔ اللہ والے نے کہا تم اس عورت کی سب خبر رکھتے ہو تو ایک ذرا سا گھی گرنے پر 1000 درہم مانگ لیے، تماشا کھڑا کر دیا، تو تم نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا نا، جبکہ تمہیں یہ پتا بھی ہے کہ یہ عورت غریب ہے، بیوہ ہے اور تمہارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں۔ اگر یہ ذرا سا گھی گرا تو تمہارے کپڑوں پر تم اس کو دھلوا بھی تو سکتے تھے، پر تم نے اس کو تنگ کیا کیوں؟ اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ اکڑنے لگا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نے تو اپنے کپڑوں کے لیے ایسا کیا ہے، میرے کپڑے گندے ہوں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ والے نے کہا میں سب جانتا ہوں تم اس عورت سے کیا چاہتے ہو، اس لیے تم نے اس کی بھرے بازار میں بے عزتی کی ہے، تمہیں بھی تو سب کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ وہ ہنسا اور بولا تم کون ہوتے ہو بوڑھے انسان مجھے روکنے والے؟
کیا لگتے ہو اس کے جو اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ کیا اس پر تمہارا دل آ گیا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا مجھے یہاں کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، یہ سب جتنے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ سب میرے ساتھی ہیں۔ اللہ والے نے کہا اچھا جا کر دکھا۔ اس کے پیر زمین نے پکڑ لیے، بہت کوشش کی پر وہ طاقت ہو کر بھی زمین سے اپنے پیر نہیں اکھاڑ سکا۔ اس نے اللہ والے کی طرف بے بسی سے دیکھا اور کہا کیا چاہتے ہو بوڑھے انسان، جادوگر ہو؟ اللہ والے نے کہا میں جادوگر تو نہیں ہوں، لیکن ایک عورت کے ساتھ زیادتی کر کے یہاں سے تم حساب دیے بغیر تو نہیں جاؤ گے۔ اس شخص نے کہا تم زمین سے کہو یہ میرے پیر چھوڑ دے۔ تو اللہ والے نے کہا یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، تم اللہ کو نہیں مانتے ہو؟ تم نہیں جانتے ایک بیوہ عورت کے ساتھ تم نے کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ اس عورت نے اللہ سے رجوع کی ہے، اور جو اللہ سے دل لگاتا ہے نا تو پھر اس بندے اور رب کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مظلوم کی آہ آسمان تک جاتی ہے، آسمان کو چیرتی جاتی ہے۔ یہ سب کرنے والا اللہ ہی ہے، وہی کر سکتا ہے۔ تم نے ایک ایسی عورت کے ساتھ یہ غلط کام کرنا چاہا ہے کہ جو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اس کو کوئی بھی اس طرح رسوا نہ کرے، اس کو کوئی بھی بے عزت نہ کرے، اور تم بھرے بازار میں اس کے ساتھ اس طرح کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا؟ وہ اپنے پیر چھڑا رہا تھا لیکن زمین نے اس کی ٹانگ کو ایسا پکڑ لیا جیسے اب وہ نہیں نکلے گا۔ اس نے سب کی طرف مدد کے لیے دیکھا لیکن کوئی چاہ کر بھی اس کی مدد کیسے کر سکتا تھا؟ اس سے زیادہ طاقتور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ اللہ والے کی طرف مڑا اور اس نے کہا کیا مانگتے ہیں آپ؟ اللہ والے نے فرمایا سچ بتاؤ، سچ کہو گے تو بچ جاؤ گے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ بچ جاتا ہے اور اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میں اس عورت کے ساتھ یہ جان بوجھ کر کر رہا تھا، یہ مجھے بہت پسند تھی، میں اس کی خوبصورتی کا دیوانہ تھا۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، لیکن یہ بہت پاک باز تھی، اپنے شوہر کی وفادار تھی، لیکن اس کا شوہر مر گیا۔ جب اس کا شوہر مر گیا تو میں اس کے پیچھے پاگل ہو گیا اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ میری باتوں میں نہ آئی اور میرے جال میں نہ پھنسی۔ ادھر میری بری نیت تھی اور گندے ارادے تھے۔ ایک اکیلی عورت کچھ بھی کر سکتی ہے جب اس کا کوئی نہ ہو اس دنیا میں، اور یہ اللہ سے ڈرنے والی ایک نامحرم سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے یہ جانتی تھی۔ اب میں نے آخری چال چلی۔ کل میں رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کے باہر گیا، اس کا دروازہ توڑ کر میں اس کے گھر کے اندر گھس گیا۔ میں نے اس کو دیکھا، یہ گھی بنانے میں مصروف تھی، اس کے پیچھے میں کھڑا تھا، اس کو شیطانی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو یہ ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا تم کیوں اتنی محنت کرتی ہو؟ میں ہوں نا تم پر دولت لوٹانے کے لیے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی بکریاں ہیں کہ تمہیں دودھ نکالنا بھی نہیں پڑے گا، میرے سارے نوکر چاکر یہ کام کریں گے، تو میرے پاس رانی بن کر رہے گی۔ میری اس بات پر اس نے مجھ سے کہا تم شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہو کر ایک دوسری عورت پر نظر رکھنا ٹھیک نہیں، اپنی بیوی سے غداری کرنا چاہتے ہو۔ میں کہنے لگا نہیں، میں تم سے سب کچھ کروں گا، شادی میں نہیں کروں گا، لیکن وہ سب دوں گا جو ایک بیوی کو بھی نہیں دے سکا۔ گھر ہوگا تمہارے پاس اور میں ہوں گا تمہارے ساتھ، تمہیں میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ میں اس کے پاس جانے لگا پر کچھ ایسی طاقت تھی اس کے چاروں طرف کہ میں اس کے پاس کوشش کے باوجود جا ہی نہ سکا۔ اس پر یہ چلا اٹھی، اس نے کہا خبردار یہاں سے نکل جاؤ، آئندہ میرے گھر پر نہ آنا ورنہ غضب ہو جائے گا، تو مجھے چھو نہیں سکتے، مجھے ناپاک کرنے کی تمہاری حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس نے ذلیل کر کے مجھے ایسے نکالا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو سب کے سامنے ایسا رلاؤں گا یہ خود مٹی میں مل جائے گی، کسی کو بھرے بازار میں اور پورے شہر میں شکل دکھانے کے قابل نہ رہے گی۔ یہاں تم چلے آئے اس کی مدد کرنے کے لیے، کون لگتے ہو تم اس کے؟ یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ اور مجھے چھڑاؤ زمین سے ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ اللہ والے نے کہا یہ میں نے نہیں کیا ہے، اس کا اور اس پاک پروردگار رب ذوالجلال رب کائنات کا معاملہ ہے۔
جب یہ تنہا تھی، اکیلی تھی، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی انسان نہیں اس کے ساتھ۔ اس وقت اس کی حفاظت کرنے والا میں نہیں تھا، وہ تھا۔ اس سے تم نہیں ڈرتے، اس سے یہ ڈرتی ہے۔ تو اس کو کیا کھلائے گا؟ تو اس کی بیوگی اور اس کی غریبی دیکھ کر سمجھ رہا تھا میرے آگے خود کو بیچ دے گی؟ کن پیسوں کو پکڑ رہا تھا، کن کپڑوں کی شان کو دیکھ رہا تھا؟ تو دیکھ اللہ پاک اس کی زندگی کو کیسے پلٹتا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی ہی تھی کہ دور سے بہت ساری بکریاں آتی ہوئی دکھائی دیں، ان کے اوپر وہی برتن رکھا ہوا تھا، کس کے حکم پر چلتی ہوئی آ رہی تھی، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ سب اللہ والے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ والے نے کہا، اب بتاؤ اپنی دولت کا روب کس پر جھاڑ رہا تھا؟ اس کی یہ ساری بکریاں ہیں اور یہ آج سے ان کی مالکن ہے۔ وہ عورت بھی حیران تھی کہ کہاں تو ایک بکری تھی، وہ بھی بس گزارا ہو رہا تھا، اور کہاں اتنی بکریاں، اور ان کے ڈول میں کیا تھا؟ بہت سارا گھی۔ پر آپ نے ان بازار والوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ اس عورت کے لٹنے کا؟ اگر اس کا کوئی اپنا یہاں پر نہیں موجود تھا تو تم لوگ ایک عورت کو یہاں بھرے بازار میں اس آدمی کی باتیں سنتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا ہے، بندے ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں۔ جو بھی کرو انسانیت کے لیے کرو۔ اس آدمی نے کچھ روحان سا ہوتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا، اللہ کی طاقت میں نے دیکھی ہے۔ اس عورت کی حفاظت تو اللہ پاک کے فرشتے کر رہے تھے۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی تو اس نے بھی اس کو مایوس نہیں کیا۔ اللہ والے نے کہا، تم نے کیا کیا اس عورت کے ساتھ؟ برا کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے برائی کی طرف نہیں بڑھتے۔ پھر آپ اس عورت کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، کیا اس نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے؟ سارے بازار والے سن رہے تھے، یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم تھی۔ اس آدمی نے اس عورت کے خلاف اتنی باتیں کی تھیں کہ ہر کوئی اسے بد کردار عورت سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا میں اس سے بدلہ تو ضرور لوں گا۔ اس عورت نے کہا، ہاں اس نے جو بھی کہا سچ ہے، میں اس سے بچنا چاہتی تھی اور یہ مجھے گناہ کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اگر یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تو بات الگ تھی، لیکن اس نے مجھ سے وہ کام کرنا چاہا جو کہ اسلام میں ہی نہیں، تو میں کیسے اس کے ساتھ ایک ایسا کام کرتی کہ جس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی۔ اللہ والے نے کہا، اس شخص نے تو جو کچھ کیا اپنی غلطی مان لی، اس کا مطلب ہے کہ تو دل سے راضی ہے اس بات پر کہ تو نے یہ کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں سچی توبہ کرتا ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو۔ اس عورت نے کہا، اللہ والے آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ زمین اسے چھوڑ دے، میں نے اسے معاف کیا اللہ کے لیے۔ اللہ والے نے اس کے کہنے پر دعا کی، وہ زمین سے آزاد ہو گیا۔ وہ اس عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس عورت سے کہا، تم بھی مجھے معافی دے دو، اب میں کبھی غرور نہیں کروں گا۔ اس آدمی نے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے جیب سے 2 لاکھ درہم نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھنے چاہے تو اس نے کہا، نہیں تم سے نہیں لوں گی۔ میرا شوہر ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، تو میں نے اللہ سے ہی مانگا۔ اس کے بعد وہ بکریاں اس کے حوالے کر دی گئیں اور اللہ والے ایک بار پھر سے اپنی منزل پر چل پڑے، اسلام کی راہ پر روشنی پھیلانے کے لیے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔